السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کہانی نے مجھے تو رلایا، آپ بھی اپنا تجربہ ضرور بتائیے گا سن کر۔ ایک عاشق رسول لڑکی کی سچی کہانی۔ اس کے گھر والے اسے دیوانی کہتے تھے۔ وہ واقعی دیوانی تھی، جی ہاں، وہ مدینے کی دیوانی تھی۔ اسے بچپن سے ہی مدینے والے کا شہر دیکھنے کی تمنا تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ مسجد نبوی میں ایک بار صفائی کی شہادت حاصل کرتی۔ گھر میں وہ جب بھی جھاڑو دیتی، اس کے تصور میں مدینے کی گلیاں آ جاتی تھی۔ کبھی وہ کعبے کے سین میں بیٹھی ہوتی تھی تو کبھی گنبد خضرا کے سامنے۔ اس کو یہ لگن، یہ تڑپ بچپن سے ہی عطا ہو گئی تھی۔ یہ تڑپ بھی ایک شہادت ہے، جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش نصیبوں میں آ جاتا ہے۔ یہ ایسی تڑپ ہے جس میں سکون ہی سکون ہے۔ اسی لیے 6-7 سال کی عمر سے ہی اس نے اپنا جیب خرچہ ایک ٹین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے اسے جو پیسے بھی ملتے تھے وہ اسے ٹین میں ڈال دیتی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، اس لیے جیب خرچہ کچھ خاص نہیں ملتا تھا۔ نور نام تھا اس کا۔ نور کے گھر والوں کو 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ کہیں عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے جمع کیے پیسوں کو گن رہی تھی کہ اس کی امی نے دیکھ لیا۔ بچی کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ پیسے کہاں سے لیے تم نے؟ نور کی والدہ نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھینتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ نور کو اپنی 6 ماہ کی محنت پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امی یہ مدینے کے ہیں، یہ نہ لیں آپ، نور نے اپنی والدہ سے التجا کی۔ مدینے کے ہیں؟ نور کی والدہ کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ یہ کس نے دیے ہیں تمہیں؟ چوری تو نہیں کی؟ اس کی والدہ نے نور کے قریب بیٹھتے ہوئے اس سے بات ذرا نرمی سے پوچھا۔ نہیں امی، یہ میں نے جمع کیے ہیں، نور نے فخر سے کہا۔ اس کے لہجے میں اب خوشی جھلک رہی تھی۔ نور نے اپنی والدہ کو ساری بات سمجھا دی۔ ساری بات جان کر اس کی والدہ حیران رہ گئی۔ اسے فخر ہوا کہ اس نے نور جیسی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی تڑپ، اتنی لگن کے ملنے والے چند روپے بھی جمع کرنے شروع کر دیے۔ بچوں کو کھانے پینے کا لالچ ہوتا ہے، مگر اس کو مدینہ دیکھنے کا لالچ تھا۔ لالچ بری بلا ہے، مگر ایسی لالچ شہادت ہوتی ہے۔ نور کی والدہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور دل سے دعا دی، بیٹی تیرے نصیب میں ہمیشہ مدینہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، نور کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جمع پونجی بھی بڑھتی رہی۔ بہت کچھ بدل گیا، مگر نور کا شوق نہ بدلا، اس کی تڑپ اور محبت نہ بدلی۔ اس کا آج بھی وہی معمول تھا، گھر سے جو بھی ملتا تھا ٹین میں ڈال دیتی۔ اس کے گھر والے بھی کبھی کبھار اس ڈبے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے۔ نور کو منزل قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ یہ 2005 کی بات ہے۔ ایک رات نور نے ٹین سے وہ سارے پیسے نکال کر گنے تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے اختیار اس نے نوٹوں کو چوم لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اتنے ہو گئے تھے کہ نور آسانی سے عمرہ کر سکتی تھی۔ وہ خود کو مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ اور سبز گنبد نظر آنے لگا۔ کسی بھی طرح کچھ پیسے بچا کر وہ اس کے ساتھ عمرہ کرنے چلے۔ اس کے والد نے نور سے وعدہ کیا وہ 2-4 ماہ تک بندوبست کر لیں گے۔ نور کے لیے یہ 2-4 ماہ 2-4 صدیاں بن گئی۔ اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا تھا۔ والد نے ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ عین ممکن تھا کہ 15-20 دنوں تک باپ بیٹی عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے، مگر قسمت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ نے غفلت میں سوئے ہم خطاکار انسانوں کو جگانے کے لیے زمین کو ہلا دیا۔ 2005 میں آنے والا زلزلہ نے ہر طرف تباہی مچا دی، جس میں کشمیر کے کئی گاؤں شہروں کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ لوگ بے یارو مددگار ہو گئے، نہ رہنے کو چھت رہی، نہ کھانے کو کوئی سامان۔ بے شمار لوگ اپنوں سے بچھڑ گئے۔ امدادی کارروائی شروع ہو گئی، جس میں حکومت اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہم وطنوں کے دکھ کا مداوع کرنے امٹ پڑے۔ کھانے پینے کے سامان سمیت پہننے اوڑھنے کو جو بھی میسر ہوا لے کر پہنچے۔ نور کو بھی اس حادثے کا علم ہوا تو اپنے ہم وطنوں کے دکھ پر رو پڑی۔ مدینے اور مدینے والی کی دیوانی ہو اور درد دل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ نور نے اپنے تمام جمع پونجی زلزلہ زدگان کو عطیہ کر دی۔ اس نے کہا تھا کہ اس وقت ان پیسوں کی میرے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، عمرہ میں پھر کر لوں گی۔ میرے ارد گرد لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں عمرہ کرنے چلی جاؤں تو بروز قیامت کہیں مجھ سے مدینے والے نے یہ کہہ دیا کہ میری امت کھانے پینے کو ترس رہی تھی تو تم نے کیا کیا، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک 6 ماہ بعد نور کا رشتہ سعودیہ میں اپنا بزنس کرتا تھا۔ چھان پینٹ کے بعد کے والے 1 ماہ بعد نکاح مانگ رہے تھے۔ نور کے گھر والوں کے گرچہ کوئی خاص تیاری نہیں تھی، مگر انہوں نے انکار نہیں کیا اور 1 ماہ بعد دن مقرر کر دیے۔ شادی ہو گئی۔ نور دلہن بن کر اپنے سسرال چلی گئی۔ شادی کے 15 دن بعد لڑکا واپس سعودیہ چلا گیا۔ اس نے نور سے کہا تھا کہ وہ اسے جلدی اپنے پاس بلا لے گا اور 2 ماہ بعد نور سعودیہ جانے کے لیے جہاز میں بیٹھی تھی۔
یہ پاکستان سے ڈائریکٹ مدینے کی فلائٹ تھی۔ نور کا شوہر مستقل مدینے میں ہی رہتا تھا، وہیں اس کا کاروبار تھا۔ ایئرپورٹ پہ نور کا شوہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نور نم آنکھوں سے مدینے کی پاک زمین پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ وہ جو مدینے کو دیکھنے کی منتظر تھی، اسے مدینے کا مکین بنا دیا گیا تھا۔ اپنی قسمت پر رشک کرتی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے کے بجائے سیدھی مسجد نبوی میں گئی۔ مسجد نبوی پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سمندر بہہ نکلا۔ اس نے اپنا جوتا گاڑی میں ہی چھوڑے اور گنبد خضرا کے سامنے جا پہنچی۔ نور کے اس وقت کیا جذبات تھے وہی سمجھ سکتی تھی۔ بس نماز شکرانہ کے نفل پڑھ کر وہ گھر چلی گئی اور اگلے ہی دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ کی طرف رواں تھی۔ پہاڑوں کو دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ یہ 1400 سال سے یہاں کھڑے ہیں اور کتنے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہوگا۔ کعبے پر نظر پڑتی ہے تو اس کے ایک بار پھر وہی جذبات تھے۔ وہ آنسوں اور سجدے کے ذریعے اپنے رب کا شکر ادا کری تھی۔ اس کی لگن اور تڑپ اور محبت کو منزل بخشی تھی۔ سچ ہے، لگن سچی ہو تو منزل خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ مدینے کو دیکھنے کی خواہش مند وہاں کی مقیم بن گئی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کتنے عمرے کیے، اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ وہ دیوانی تھی اور مدینے کی پاک گلیوں کی۔ اس سے ماں نے دعا دی تھی، بیٹی تیرے نصیب میں ہمیشہ مدینہ ہو، اور وہ مدینے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عمرے کے لیے بچپن سے جوڑے گئے پیسے مشکل وقت میں خلق خدا کو دینے والی کو اللہ کیسے مایوس کر سکتا تھا بھلا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی لگن اور محبت نصیب فرمائے اور بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔